پیسج ٹو انڈیا چیپٹر 21 اپنے افسوس کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے فیلڈنگ نے دن کے آخری مرحلے کو مکمل کیا اور اپنے نئے اتحادیوں سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات پر خوش تھا کہ اس نے کلب سے ناطا توڑ لیا تھا، کیونکہ اگر وہ وہاں جاتا تو بے معنی گپ شپ کے کچھ ٹکڑے سن کر انہیں شہر میں آگے پہنچا دیتا اور وہ اس موقع سے محروم رہنے پر مطمئن تھا۔ اسے اپنے بلیئرڈ کبھی ٹینس اور میک برائڈ کے ساتھ گفتگو کی کمی ضرور محسوس ہوتی، مگر بس اتنا ہی تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہلکے سفر کا عادی تھا۔ بازار کے داخلی راستے پر ایک شیر دیکھ کر اس کا گھوڑا بدک گیا۔ ایک نوجوان جو شیر کا روپ دھارے ہوئے تھا، جس کا جسم بھورے اور پیلے رنگ کی دھاریوں سے رنگا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ماسک لگا ہوا تھا، در حقیقت وہ محرم کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ شہر میں کئی ڈھول بج رہے تھے، مگر مجموعی طور پر ماحول خوشگوار تھا۔ اسے ایک چھوٹے تعزیے کا معائنہ کرنے کی دعوت دی گئی۔ یہ ایک ہلکی پھلکی اور نازک سی ساخت تھی جو حضرت امام حسین کے مزار سے زیادہ کسی کرنولین کی مانند لگ رہی تھی۔ پرجوش بچے اس کے ڈھانچے پر رنگین کاغذ چپکا رہے تھے۔ رات کا باقی حصہ اس نے نواب بہادر، حمید اللہ، محمود علی اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ گزارا۔ تحریک بھی زور پکڑ رہی تھی۔ مشہور وکیل امرت راؤ کو ایک تار بھیجا گیا تھا اور ان کی منظوری موصول ہو چکی تھی۔ ضمانت کی درخواست دوبارہ دی جا چکی تھی۔ اب جبکہ مس ایڈیلا کوسٹ خطرے سے باہر تھی، اسے مسترد کرنا ممکن نہ تھا۔ یہ اجلاس سنجیدہ اور معاملہ فہم تھا، مگر ایک گروہ نے اس کی یکسوئی میں خلل ڈال دیا۔ چند خانہ بدوش موسیقاروں کو احاطے میں میوزک بجانے کی اجازت دی گئی۔ ہر کسی کے پاس ایک بڑی مٹی کی صراحی تھی جن میں کنکریاں بھری ہوئی تھیں، اور اسے اوپر سے نیچے جھٹک کر ایک غمگین سے نغمے کی لہ میں جھنجھناتے تھے۔ شور سے پریشان ہو کر اس نے انہیں ہٹانے کی تجویز دی، مگر نواب بہادر نے اس کی مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا یہ موسیقار میلوں پیدل چل کر آئے ہیں اور شاید خوش بختی بھی لے کر آئیں۔ رات گئے اس کے دل میں آیا کہ وہ پروفیسر گود بولے سے اپنی حکمت عملی اور اپنی اخلاقی غلطی کا ذکر کرے جو اس نے ہسلپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے کی تھی، اور دیکھے وہ اس پر کیا کہتے ہیں۔ مگر وہ بوڑھا آدمی پہلے ہی سو چکا تھا اور چند دن میں بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی نئی ملازمت پر روانہ بھی ہو جائے گا۔ وہ اسی طرح ہمیشہ خاموشی سے نکل جانے کی مہارت رکھتا تھا۔ چیپٹر 22 ایڈیلا کوسٹ کئی دنوں تک میک برائڈ کے بنگلے میں پڑی رہی۔ اسے دھوپ بھی لگ گئی تھی اور ساتھ ہی اس کے جسم سے سینکڑوں کیکٹس کے کانٹے بھی نکالنے پڑے تھے۔ گھنٹوں تک مس ڈیرک اور مس میک برائڈ اسے میگنیفائنگ گلاسز سے دیکھتی رہی۔ ہمیشہ نئے کانٹے نظر آ جاتے، باریک روئیں جو اگر ٹوٹ کر خون میں جذب ہو جاتی تو مزید تکلیف دیتی تھی۔ وہ ان کی انگلیوں کے نیچے بے حس و حرکت لیٹی رہتی، وہی انگلیاں جو اس جھٹکوں کو مزید بڑھا رہی تھی جو غار میں شروع ہوا تھا۔ اب تک اسے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ اسے چھوا جائے یا نہیں۔ اس کے حواس غیر معمولی طور پر مدھم ہو چکے تھے۔ وہ صرف اپنے ذہنی رابطے کی توقع رکھتی تھی، مگر اب سب کچھ اس کے جسم کی سطح پر منتقل ہو چکا تھا، جو اب اس پر بدلہ لینے لگا تھا اور غیر صحت مند طور پر رد عمل دے رہا تھا۔ لوگ سب ایک جیسا محسوس ہونے لگے تھے، بس فرق یہ تھا کہ کچھ قریب آتے جبکہ کچھ دور رہتے۔ مکان میں چیزیں جڑتی اور وقت پر ہی بکھرتی ہیں، وہ خود سے دہراتی جب تک کہ کانٹے نکالے جاتے رہے۔ اس کا ذہن اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ فیصلہ بھی نہ کر سکی کہ یہ کوئی جملہ، کوئی فلسفہ ہے یا محض ایک الفاظی کھیل۔ وہ سب اس کے ساتھ مہربان تھے، بلکہ ضرورت سے بھی زیادہ مہربان۔ مرد حضرات حد سے زیادہ احترام دکھاتے اور عورتیں بے حد ہمدردی برتتی، جبکہ وہ واحد شخص جسے وہ دیکھنا چاہتی تھی، مسز مور، وہ اس سے دور رہی۔ کوئی اس کے دکھ کو سمجھ نہ سکا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ سخت عقلی رویے اور ہسٹیریا کے بیچ کیوں جھول رہی تھی۔ وہ گفتگو یوں کرتی جیسے کچھ خاص ہوا ہی نہ ہو۔ میں اس منحوس غار میں کیوں گئی؟ وہ خشک لہجے میں خود سے کہتی۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنی ناخن سے دیوار کھرچ کر عام گونج پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تبھی جیسے ہی کہہ رہی تھی وہاں مدھم سا سایہ پڑا تھا یا کوئی شے جو سرنگ کے دھانے پر کھڑی تھی اور مجھے باہر نکلنے نہیں دے رہی تھی۔ یہ سب ایک صدی جتنا طویل لگا، مگر حقیقت میں شاید 30 سیکنڈ سے زیادہ نہ رہا ہو۔ میں نے اسے اپنی اینک سے مارا، اس نے مجھے پٹی سے گھسیٹا،
پتا ٹوٹ گیا، میں بھاگ نکلی، بس اتنا ہی ہوا۔ اس نے در حقیقت مجھے چھوا تک نہیں۔ یہ سب کچھ بالکل بے وقوفی لگتی ہے۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ظاہر ہے میں پریشان ہوں، مگر میں اس سے نکل آؤں گی۔ اور تب وہ مکمل طور پر بکھر جاتی اور عورتیں اسے اپنی جیسی سمجھ کر رونے لگتی اور مرد دوسرے کمرے میں زیر لب بڑبڑاتے، یا خدا یا خدا! کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ آنسوؤں کو حقیر سمجھتی ہے، ایک ایسی پستی جو اس نے مارا بار میں سہی تھی۔ اس کی جدید زندگی فطرت دیانت داری کی مکمل نفی تھی۔ ایڈیلا بار بار اس واقعے پر غور کرنے کی کوشش کرتی، خود کو یاد دلاتی کہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوا تھا، بس وہ جھلکا سا تھا، ایک جھلک سی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ اپنی منطق سے خود کو قائل کر لیتی، پھر اچانک وہی گونج دوبارہ سنائی دیتی۔ وہ رونے لگتی، خود کو رونے کے قابل نہ سمجھتی اور چاہتی کہ اس پہ حملہ کرنے والا سخت ترین سزا پائے۔ ان جذباتی جھٹکوں کے بعد اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ وہ بازار میں جائے اور ہر کسی سے معافی مانگے، کیونکہ کسی نہ کسی طرح اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ دنیا کو پہلے سے زیادہ بری جگہ بنا رہی ہے۔ وہ خود کو قصوروار محسوس کرتی، یہاں تک اس کا شعور دوبارہ جاگتا، اسے بتاتا کہ وہ غلط سوچ رہی ہے۔ یوں وہ ایک بے مقصد سے ذہنی چکر میں پھنس چکی تھی۔ اگرچہ وہ صرف مسز مور کو دیکھنا چاہتی تھی، رونی نے اطلاع دی کہ بوڑھی خاتون کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں اور وہ باہر نکلنے سے گریز کر رہی ہیں۔ وہی گونج اس کے دماغ میں پروان چڑھتی، اس کی سماعت کے احساس میں ایک بے قابو رگ کی مانند دوڑتی رہی، اور غار کی وہ بے معنی سی آواز جو دماغی طور پر کچھ خاص نہیں تھی، اب اس کی زندگی پر محیط ہو چکی۔ اس نے چمکدار دیوار پر ضرب لگائی بغیر کسی خاص وجہ کے۔ اس کا رد عمل ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ شخص اس کے پیچھے آیا، اور پھر اس سب کا اختتام اس کے وہ زمین پر گرنے پر ہوا۔ وہی آوازیں اس کے پیچھے پیچھے باہر تک چلی آئیں اور اب بھی جاری تھی، جیسے کوئی دریا آہستہ آہستہ میدان میں پھیل رہا ہو۔ صرف مسز مور ہی اسے اس کے منبع تک واپس دھکیل سکتی تھی اور اس ٹوٹے ہوئے بند کو سیل کر سکتی تھی۔ برائی آزاد ہو چکی تھی اور وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کی یہ برائی اب دوسروں کی زندگی میں داخل ہو رہی ہے۔ ایڈیلا کئی دن اس غم اور افسردگی کے ماحول میں گزارتی رہی۔ اس کے اپنے دوست اپنا حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے مقامی لوگوں کی سے پناہ مانگتے رہے، لیکن وہ خود اتنی پریشان و کمزور تھی کہ ایسا کچھ نہ کر سکی۔ جبکہ کیکٹس نکالنے کے بعد اس کا درجہ حرارت معمول پر آ گیا تھا۔ رونی اسے لینے آیا، وہ غصے اور تکلیف سے نڈھال تھا اور ایڈیلا چاہتی تھی کہ کسی طرح اسے تسلی دے سکے، لیکن قربت جیسی اپنی ہی ہنسی اڑانے لگی۔ جتنا وہ ایک دوسرے سے بات کرتے اتنا ہی بدحال اور خود سے شرمندگی محسوس کرتے۔ عمدی گفتگو سب سے کم تکلیف دہ تھی، چنانچہ رونی اور میک برائڈ نے اب اسے وہ چند باتیں بتائیں جو ڈاکٹر کی ہدایت پر بحران کے دوران اس سے چھپائی گئی تھی۔ یہیں سے پہلی بار محرم کے ہنگامے کے بارے میں معلوم ہوا۔ قریب تھا کہ فساد برپا ہو جاتا۔ مذہبی تہوار کے آخری دن عظیم جلوس نے اپنے مقررہ راستے سے ہٹ کر سول اسٹیشن میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اور ایک ٹیلی فون لائن بھی کاٹ دی گئی تھی، کیونکہ وہ ایک بڑے کاغذی مینار کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ میک برائڈ اور اس کے پولیس اہلکاروں نے حالات سنبھال لیے۔ یہ ایک شاندار کارنامہ تھا۔ پھر وہ ایک نہایت تکلیف دہ معاملے پر آگے۔ مقدمہ: ایڈیلا کو عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا، ملزم کی شناخت کرنی ہوگی اور ایک ہندوستانی وکیل کی جرح کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ کیا مسز مور میرے ساتھ ہو سکتی ہیں؟ اس نے بس اتنا پوچھا۔ بالکل، میں خود بھی وہاں ہوں گا، رونی نے جواب دیا۔ مقدمہ میرے سامنے نہیں چلے گا، انہوں نے ذاتی بنیادوں پر میرے خلاف اعتراض کیا ہے۔ یہ چندر پور میں ہوگا۔ ہم نے ایک وقت سوچا تھا اسے کہیں اور منتقل کر دیا جائے، لیکن ایڈیلا کو جانتی ہے ان سب کا مطلب کیا ہے۔ میک برائڈ نے افسوس سے کہا، مقدمہ داس کے سامنے آئے گا، اور داس رونی کا نائب تھا اور مسز بھاٹیا چاریا کا بھائی، جس کی بگی نے انہیں پچھلے مہینے مایوس کیا تھا۔ وہ بندہ مہذب اور ذہین تھا، دستیاب شواہد کی روشنی میں صرف ایک ہی نتیجے پر پہنچ سکتا تھا، لیکن ایک انگریز لڑکی پر اس کا منصف بننا پورے اسٹیشن میں غصے کی لہر دوڑا چکا تھا، اور کچھ خواتین نے اس کے خلاف لیفٹیننٹ گورنر کی اہلیہ لیڈی میلینی کو تار بھیج دیا کہ مجھے بہرحال کسی نہ کسی کے سامنے تو پیش ہونا ہی ہے، اور یہی مقدمے کا سامنا کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ میں حوصلہ ہے؟
مس ایڈیلا کوسٹ۔ اس نے انتظامات پر سخت برہمی ظاہر کی، انہیں جمہوریت کے زہریلے ثمرات قرار دیا۔ پرانے زمانے میں کسی انگریز عورت کو عدالت میں کبھی پیش نہیں ہونا پڑا تھا، نہ ہی کوئی ہندوستانی ان کی نجی زندگی پر گفتگو کی جرأت کرتا تھا۔ وہ اپنا بیان دیتی، اس کے بعد فیصلہ سنا دیا جاتا۔ اس نے ملک کے حالت پر اس سے معذرت کی، جس پر وہ اچانک رونے لگی۔ رونی پریشان سا کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا، کشمیر کے قالین پر پھولوں کے نقوش رونتے ہوئے، بنارس کے پیتل کے کٹوروں پر انگلیاں بجاتے ہوئے۔ میں روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہوں، میں اب کم روتی ہوں، جلدی بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنی ناک صاف کرتے ہوئے کہا، خود کو بے حد بدصورت محسوس کیا۔ مجھے کسی کام کی ضرورت ہے، اسی لیے میں مضحکہ خیز بننا نہیں چاہتی۔ یہ مضحکہ خیز نہیں ہے، ہم سب آپ کو حیرت انگیز سمجھتے ہیں۔ پولیس افسر نے انتہائی خلوص سے کہا، ہمیں بس یہ پریشانی ہے کہ ہم آپ کی زیادہ مدد نہیں کر سکتے۔ ایسے وقت میں آپ کا یہاں قیام ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس پر وہ خود بھی جذبات سے مغلوب ہو گیا۔ ویسے آپ کے لیے خط آیا تھا جب آپ بیمار تھے۔ اس نے بات بدلی، میں نے اسے کھول لیا، جو کہ غیر معمولی اعتراف ہے۔ کیا آپ مجھے معاف کریں گی؟ حالات کچھ ایسے ہی تھے، یہ فیلڈنگ کی طرف سے تھا۔ وہ مجھے کیوں لکھے گا؟ وہ ایک نہایت افسوسناک بات کر چکی ہے۔ دفاع نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ خپتی۔ روفی نے ہلکے انداز میں کہا، یہ تمہارے کہنے کا انداز ہو سکتا ہے، لیکن آدمی خپتی ہونے کے ساتھ ساتھ بددیانت نہیں ہوتا۔ مس کوسٹڈ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو کوئی اور بتا دے گا۔ اس نے تمام تفصیلات بیان کی۔ وہ اب دفاع کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ انگریزوں کے جھنڈ میں باہر نیکوکار ہے۔ بازار کے وفود اس سے ملنے آتے ہیں، وہ سب پان چباتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاتھوں پر خوشبو لگاتے ہیں۔ ایسے آدمی کے ذہن میں داخل ہونا آسان نہیں۔ اس کے طلباء نے ہڑتال کر دی ہے، اس کے لیے جوش میں آ کر وہ اب سبق بھی نہیں پڑھ رہے۔ اگر فیلڈنگ نہ ہوتا تو محرم کے ہنگامے کبھی نہ ہوتے۔ اس نے ہم سب کو ایک بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ایک خط وہ 2 دن یہیں پڑا رہا، اس انتظار میں کہ تمہاری طبیعت سنبھل جائے۔ پھر حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ میں نے اسے کھولنے کا فیصلہ کیا کہ شاید ہمارے کسی کام آ سکے۔ کاش میں نے واقعی غلطی کی ہوتی۔ اس نے خط پر نظر ڈالی، جو اپنے الفاظ میں نہایت محتاط اور رسمی تھا۔ ڈاکٹر عزیز بے قصور ہے، اس نے پڑھا، پھر کی آواز پھر سے کانپنے لگی۔ مگر سوچو اس کے برتاؤ کے بارے میں، رونی، جو اب تم میرے لیے پہلے اتنا کچھ برداشت کر چکے تھے، اس کا رویہ نہایت شرمناک تھا۔ میرے عزیز، میں تمہارا بدلہ کیسے چکا سکتی ہوں؟ جب کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیسے کسی کا قرض ادا کرے؟ ذاتی تعلقات کا فائدہ ہی کیا ہے جب سب اس پہ اپنا حصہ کم سے کم کرتے جائیں؟ میرا خیال ہے ہمیں سب کو صدیوں کے لیے ریگستان میں جا کر نیکی سیکھنی چاہیے۔ میں ابتدا سے شروع کرتی ہوں، وہ سب کچھ جو میں نے سیکھا تھا، محض رکاوٹیں، وہ علم ہرگز نہیں۔ میں ذاتی تعلقات کے قابل نہیں ہوں۔ خیر چلو، مسٹر فیلڈنگ کا خط تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ جو چاہے سوچے لکھے، مگر اسے تمہارے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی جب تم پہلے اتنا کچھ سہ چکی تھی۔ یہی اصل بات ہے۔ میں تمہارا سہارا نہیں لینے چاہتی، میں بہت عمدہ چلنے والی ہوں، برائے کرم مجھے مت چھوؤ۔ مسز میک برائڈ نے اسے محبت بھرا الوداع کہا۔ ایک ایسی عورت جس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا، جس کی قربت اس کے لیے بوجھ بن گئی تھی، اب انہیں سال بسال ملنا پڑے گا، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے شوہر ریٹائر ہو جائیں گے۔ حقیقت میں اینگلو انڈین نے اسے پوری طرح اپنے قابو میں لے لیا تھا، اور شاید یہی اس کے حق میں بہتر تھا کہ اس نے اپنی راہ بنانے کی خود کوشش کی تھی، خود کو جھکا ہوا محسوس کرتے ہوئے، مگر پختہ ناپسندیدگی کے ساتھ اس نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اچھے برے حالات کا ساتھ لینا چاہیے، مسز میک برائڈ نے کہا۔ مس ڈیرک بھی وہیں موجود تھی، وہ بھی اپنی مذاق خیز مہاراجہ اور رانی کے بارے میں لطیفے بنا رہی تھی۔ اسے مقدمے میں گواہ کے طور پر طلب کیا گیا تھا، مگر اس نے کل کی گاڑی واپس بھیجنے سے انکار کر دیا۔ وہاں کے لوگ یقیناً بہت ناراض ہوں گے۔ مسز میک برائڈ اور مس ڈیرک دونوں نے اسے الوداعی بوسہ دیا اور اس کا پہلا نام دے کر پکارا، پھر رونی اسے واپس لے گیا۔ صبح کا وقت تھا، جیسے جیسے گرمی بڑھتی جا رہی تھی، دن ایک دیو کی طرح سروں پہ پھیل جاتا اور انسانوں کے لیے کم سے کم حرکت کی گنجائش دیتا۔ جب وہ اس کے بنگلے کے قریب پہنچی تو رونی نے کہا، ماں تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہے، مگر ظاہر ہے وہ بوڑھی ہے، یہ مت بھولنا۔ میرے خیال میں بوڑھے لوگ چیزوں کو کبھی ویسا نہیں لیتے جیسا کہ ہم ان سے توقع کرتے ہیں۔ وہ گویا اسے ممکنہ مایوسی کے لیے تیار کر رہا تھا، مگر اس نے دھیان نہیں دیا کہ اس کی دوستی مسز مورٹ کے ساتھ اتنی گہری اور حقیقی تھی کہ وہ یقین رکھتی تھی کہ یہ قائم رہے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں تاکہ تمہارے لیے چیزیں آسان ہو جائیں؟ تم ہی سب سے زیادہ اہم ہو، اس نے آپ بھری پیار کرنے والی لڑکی ہو۔ وہ کچھ ایسے کہہ رہی، پیارے بھائی پھر وہ اٹھی، رونی کہیں وہ بیمار تو نہیں؟ اس نے تسلی دی۔ میجر کیلنڈر مطمئن تھا، مگر پھر بھی وہ تمہیں چڑچڑی سی ملے گی، ہم سب بھی چڑچڑے لوگ ہیں۔ خیر تم دیکھ لو گی، شاید میرے اعصاب بھی خراب ہو چکے ہیں، اور میں ماں سے دفتر سے آ کر کچھ زیادہ ہی توقع کر بیٹھا تھا جس کے وہ قابل نہیں تھی۔ وہ تمہارے لیے خاص طور پر کوشش کریں گی، پھر بھی میں نہیں چاہتا تمہاری واپسی مایوس کن ہو، ان سے زیادہ توقعات مت رکھنا۔ گھر نظر آنے لگا، یہ اس کے بنگلے کے بالکل سامنے تھا جس میں وہ چھوڑ کر آئی تھی۔ مسز مور پھولی ہوئی، سرخ اور عجیب و غریب اور سخت لگ رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب وہ داخل ہوئی تو انہوں نے اٹھ کر اسے ویلکم نہیں کیا، اور اس میں غیر متوقع رویے نے ایڈیلا کو اس کے اپنے غم سے ہٹا دیا۔ تو تم دونوں واپس آ گئے؟ بس یہی اتنا ہی کہنا ان کا خیر مقدم تھا۔ ایڈیلا بیٹھ گئی، ان کا ہاتھ تھاما، لیکن وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے باقی سب اسے دھتکار رہے ہیں، ویسے ہی مسز مور بھی اسے دھتکار رہی ہیں۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ جب میں گئی تھی تو آپ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، رونی نے ذرا ناراض نہ ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ پہلے بھی ماں کو ہدایت دے چکا تھا کہ مہربانی سے لڑکی کا خوش دلی سے استقبال کرے، لیکن وہ ابھی تک ناراض نظر آ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بوجھل آواز میں بولی، اصل میں اپنی واپسی کے ٹکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ قابل تبادلہ ہے تو میرے پاس گھر واپس جانے کے لیے جہازوں کے انتخاب کے زیادہ مواقع ہیں جیسے میں نے سوچا تھا۔ ہم اس پر بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ رالف اور اسٹیلا کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کب پہنچوں۔ ان سب کے منصوبوں کے لیے کافی وقت ہے۔ تم مجھے بتاؤ ایڈیلا کیسی لگتی ہے؟ مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم مجھے اس سے نکلنے میں مدد دوگی۔ تمہارے ساتھ دوبارہ ہونا میرے لیے ایک نعمت ہے، باقی سب مجھے تمہارے علاوہ اجنبی محسوس ہوتے ہیں، ایڈیلا نے تیزی سے کہا، لیکن مسز مور نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی کہ وہ اس کی کوئی مدد کریں گے۔ ان کے رویے میں ایک قسم کی ناراضگی سی جھلک رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ مجھے ہمیشہ پریشان کیا جاتا رہے گا۔ ان کی عیسائی محبت گویا ختم ہو چکی تھی، یا شاید ایک سختی میں بدل گئی تھی، انسانی نسل کے خلاف ایک جائز بیزاری۔ انہوں نے نہ تو گرفتاری میں کوئی دلچسپی لی، نہ ہی زیادہ سوالات کیے۔ محرم کی وہ خوفناک آخری رات جب بنگلے پر حملے کا خدشہ تھا، وہ اپنے بستر سے اٹھنے تک پر آمادہ نہ ہوئی۔ مجھے معلوم ہے یہ سب کچھ بے معنی ہے، مجھے سمجھدار ہونا چاہیے، میں کوشش کرتی ہوں، عدیلہ نے کہا۔ ایک بار پھر وہ آنسوؤں سے اس کا گلا گلو گیر ہو گیا۔ اگر یہ کہیں اور ہوتا تو مجھے زیادہ فرق نہ پڑتا، کم از کم میں یہ جانتی یہ کہاں ہوا۔ رونی نے سمجھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ نہ تو اس مخصوص غار کی شناخت کر پا رہی تھی، نہ ہی وہ اس کی وضاحت کر سکتی تھی، بلکہ وہ اس معاملے کو ذہن میں واضح کرنے سے انکاری تھی۔ سب جانتے تھے دفعہ اس نکتے کو مقدمے میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا۔ اس نے تسلی دی، مارا بار کے غار سب ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، در حقیقت مستقبل میں انہیں سفید رنگ سے نمبر دیے جانے والے تھے تاکہ ان میں فرق کیا جا سکے۔ ہاں میرا مطلب یہی کم از کم مکمل طور پر نہیں، مگر وہ بعض گشت ہے جو میں مسلسل سنتی رہتی ہوں۔ بعض گشت؟ مسز مور نے پہلی بار اس کی بات پر دھیان دیا۔ وہ مجھے پیچھا نہیں چھوڑتی، مجھے لگتا ہے یہ بعض گشت مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ رونی نے اپنی ماں کو سمجھایا تھا کہ ایڈیلا ایک افسردہ حالت میں پہنچے گی، لیکن وہ جان بوجھ کر بے رحمی میں سے پیش آئی۔ مسز مور، یہ بعض گشت کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ نہیں، یہ کیا؟ براہ کرم مجھے بتائیے، مجھے لگا تھا آپ اسے سمجھا سکیں گے اور یہ مجھے سکون دے گا۔ اگر تمہیں نہیں معلوم تو میں تمہیں نہیں بتا سکتی، میرے خیال میں آپ کا نہ بتانا کچھ ظالمانہ ہے۔ کہو، مسز مور نے تلخی سے کہا، گویا کچھ کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی سننے یا کچھ کہنے میں گزار دی تھی، میں نے بہت سن لیا ہے، اب بھی وقت ہے مجھے سکون سے چھوڑ دیا جائے مرنے کے لیے۔ انہوں نے مزید تلخی سے کہا، یقیناً تم توقع کرے گی میں مر جاؤں، لیکن میں تب تک ریٹائر نہیں ہوں گی جب تک تمہاری اور رونی کی شادی نہ ہو جائے، اور جب تک دوسروں کو نہ دیکھ لوں کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد میں اپنے لیے کسی غار میں چلی جاؤں گی۔ انہوں نے مسکرا کر اپنی بات کو معمولی بنانے کی کوشش کی تاکہ اس کی تلخی مزید گہری نہ ہو۔ کہیں ایسی جگہ جہاں کوئی نوجوان سوال کرنے نہ آئے اور جواب کی امید نہ رکھے، کسی بھی کونے میں۔ مگر اسی دوران مقدمہ آ رہا ہے، رونی نے غصے سے کہا، ہم میں سے زیادہ تر کا خیال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ نہ اتفاقی پیدا کریں۔ کیا آپ گواہ کے کٹہرے میں اس طرح بات کریں گی؟ میں گواہ کے کٹہرے میں کیوں جاؤں گی؟ ہمارے بیان میں کچھ نکات کی تصدیق کے لیے مجھے تمہاری احمقانہ عدالت
عدالتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ غصے سے بولی، میں کسی صورت بھی اس مقدمے میں نہیں گھسیٹی جاؤں گی، میں نہیں چاہتی کہ انہیں گھسیٹا جائے، میری وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ ایڈیلا نے زور دے کر کہا۔ مسز مور کا ہاتھ تھام دیا جو دوبارہ پیچھے ہٹ گئی۔ ان کی گواہی بالکل ضروری نہیں ہے، مجھے لگا تھا وہ خود دینا چاہیں گی۔ کوئی آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا ماں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ پہلے ہی غار میں رک گئی اور ایڈیلا کو ان کے ساتھ جانے کی حوصلہ افزائی دی، جبکہ اگر آپ بھی ساتھ جاتی تو اسے کچھ نہ ہوتا۔ مجھے یقین ہے اس نے منصوبہ بنایا، میں جانتا ہوں، مگر آپ بھی اور فیلڈنگ اور انٹرنی کی طرح ان کی جال میں پھنس گئی۔ مجھے صاف گوئی کے لیے معاف کیجیے، مگر آپ کو قانون کے معاملے میں اس قدر بلند و بالا رویہ اپنانے کا کوئی حق نہیں۔ اگر آپ بیمار ہوتی تو الگ بات تھی، مگر آپ کہہ رہی ہیں آپ ٹھیک ہیں اور ویسی ہی لگ رہی ہیں۔ اس صورت میں سوچا کہ آپ ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نبھاؤں گی۔ میں تمہیں انہیں پریشان کرنے کی اجازت نہیں دوں گی، چاہے وہ بیمار ہوں یا صحت مند، ایڈیلا کوسٹ نے کہا۔ صوفے سے اٹھ کر رونی کا ہاتھ تھام لیا، پھر تھکی آواز کے ساتھ اسے چھوڑ دیا اور دوبارہ بیٹھ گئی۔ لیکن رونی خوش تھا کہ وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو ایک سرپرستانہ انداز میں دیکھا، وہ کبھی بھی اس کے ساتھ مکمل سکون نہیں محسوس کرتا تھا۔ وہ قطعی طور پر وہ مہربان بوڑھی خاتون نہیں تھی جیسا کہ باہر والے سمجھتے تھے، اور ہندوستان نے انہیں بے نقاب کر دیا۔ میں تمہاری شادی میں شرکت کروں گی، مگر میں تمہارے مقدمے میں نہیں آؤں گی، انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ یہ لڑکی گھٹنے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے بے چینی سے پہلو بدلنے لگی، جس سے اس کی حرکات میں ایک بے ترتیبی آ گئی۔ پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی، تم مئی میں انگلینڈ نہیں جا سکتی جیسا کہ تم نے وعدہ کیا تھا۔ میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اچھا، بہتر ہے کہ اس غیر متوقع جھگڑے کو ہم ختم کریں، نوجوان نے کمرے میں چکر لگاتے ہوگا۔ سب سے الگ تر رہنے کی خواہش، میرا جسم آگ بھر کر بولی، یہ کوئی مضبوط نہیں ہے، اور میں کیوں نہیں چل سکتی؟ میں چلی جاؤں، میں کیوں اپنے فرائض کو مکمل کر کے سب کچھ ختم نہیں کر سکتی؟ کیوں مجھے سر درد ہوتے ہیں اور چلنے پر سانس پھولتی ہے؟ ہر وقت یہ کرنا وہ کرنا، فلاں کے طریقے سے ہر چیز ہمدردی الجھن میں لپٹی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا، کیونکہ یہ سب کچھ میرے طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ جب ہو جائے تو میں خود بخود سکون میں آ جاؤں گی۔ آخر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آخر یہ شادی کا ہنگامہ کیوں؟ اگر شادی واقعی فائدہ مند ہوتی تو صدیوں پہلے انسانیت ایک وجود میں ضم ہو چکی ہوتی۔ یہ سب محبت کے بکھیڑے، چرچ میں محبت، کسی غار میں محبت، جیسے اس میں کوئی فرق ہو۔ میں ایسے فضول معاملات میں الجھ کر اپنے کام سے رک جاؤں۔ تم چاہتی کیا ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ کیا سادہ الفاظ میں بیان کر سکتی ہو؟ مجھے اپنی صبر آزمائی کے تاش کے پتے چاہیے۔ ٹھیک ہے، لے آؤ۔ اسے پہلے اندازہ تھا کہ بیچاری لڑکی اب رو رہی ہوگی اور ہمیشہ کی طرح کھڑکی کے عین باہر کوئی ہندوستانی ملازم بھی موجود ہوگا، اس بار ایک مالی جو ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھا، اپنی ماں، اس کے بڑھاپے کی مداخلتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ کاش اس نے کبھی ہندوستان آنے کی دعوت ہی نہ دی ہوتی اور نہ ہی اس پر کوئی احسان رکھا ہوتا۔ خیر، میری عزیز لڑکی، کوئی خوشگوار واپسی نہیں رہی، اس نے آخرکار کہا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ سب اپنے دل میں دبائے بیٹھی ہیں۔ ایڈیلا نے رونا شروع کر دیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا، آدھا سکون آدھا خوف۔ وہ دھیرے سے بولی، عزیز عزیز، سبھی اس کے نام کے ذکر سے کتراتے تھے۔ وہ قیدی تھا لیکن زیر بحث تھا، دفاع تھا، لیکن اب جو نام بلند ہوا جیسے کسی نمی کی دھن میں پہلی تان بج اٹھی۔ عزیز، کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ تم تھک چکے؟ وہ بولا جیسے اسے زیادہ حیرت نہ ہوئی ہو۔ روفی، وہ بے قصور ہے، میں نے ایک خوفناک غلطی کر دی ہے۔ اچھا، کم از کم بیٹھو۔ وہ کمرے میں نظریں دوڑانے لگا، لیکن بس وہاں دو چڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی تھیں۔ اس نے حکم مانا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ رونی نے نرمی سے اس کا ہاتھ سہلایا تو مسکرا دی، جیسے پانی میں ڈوبنے کے بعد سطح پر آ گئی ہو۔ پھر اپنے کان کو چھوا۔ میرا باز گشت بہتر ہو گیا، یہ تو اچھا ہے کہ تم کچھ دنوں میں بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن تمہیں مقدمے کے لیے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ داس بہت اچھا آدمی ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن رونی، پیارے رونی، شاید مقدمہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی تم کیا کہہ رہی ہو۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں خود بھی معلوم ہے، اگر ڈاکٹر عزیز نے کچھ کیا ہی نہیں تو اسے رہا کر دینا چاہیے۔ رونی پر ایک لمحے کے لیے تو جیسے موت کی کپکپی طاری ہو گئی اور اسے موت کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ اس نے جلدی سے اسے چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ محرم کے ہنگامے میں جب اسے دوبارہ گرفتار کرنا پڑا۔ پھر وہ ایڈیلا کی توجہ ہٹانے کے لیے کہانی سنانے لگا جو سب کے نزدیک ایک مزاحیہ واقعہ تھا۔ نور الدین نے نواب بہادر کی گاڑی چرا لی تھی اور اندھیرے میں عزیز کو
ایک کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ دونوں نیچے گر گئے تھے اور نور الدین کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا۔ اس کی چیخیں وفاداروں کی صداؤں میں دب گئی تھیں اور کافی دیر بعد پولیس نے انہیں پہچانا تو نور الدین کو منٹو ہسپتال پہنچایا گیا، جبکہ عزیز کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس پر اس بار امن عامہ میں خلل ڈالنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ ایک لمحے کو رکو، اس نے غصہ کرتے ہوئے اور فون پر کیلنڈر سے کہا وہ موقع ملتے ہی ایڈیلا کو دیکھنے آ جائے، کیونکہ اس نے یہ سفر اچھے طریقے سے برداشت نہیں کیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو ایڈیلا ایک اور ذہنی بحران میں تھی، لیکن اس بار اس کا انداز مختلف تھا۔ وہ رونی سے لپٹ کے اور سسکیوں کے بیچ التجا کرنے لگی، مجھے وہ کرنے دو، مدد کرنے دو جو مجھے کرنا چاہیے۔ عزیز اچھا انسان ہے، تم نے خود اپنی ماں سے بھی سنا ہوگا۔ کیا سنا تھا وہ؟ اچھا، میں نے اس میں الزام لگا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ماں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ واقعی نہیں کہا؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی، جیسے ہر طرح کی تجویز قبول کرنے کو تیار ہو۔ انہوں نے ایک بار بھی اس کا نام نہیں لیا۔ لیکن رونی، میں نے خود سنا، محض ایک غلط فہمی، تم بالکل نہیں ٹھیک نہیں ہو سکتی اگر ایسی باتیں کرنے لگی ہو۔ شاید میں ٹھیک نہیں ہوں۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب اس کی آواز مدھم ہوئی، آخر میں جو وہ محبت کے بارے میں بات کر رہی تھی، مجھے کچھ زیادہ سمجھ نہیں آیا، مگر تبھی اس نے کہا ڈاکٹر عزیز نے یہ کبھی نہیں کہا، یہ الفاظ نہیں بلکہ یہ خیال کبھی نہیں، میری عزیز لڑکی، یہ مکمل دھوکہ تھا۔ اس کا نام کس نے لیا؟ دیکھو، تم مسٹر فیلڈنگ کے خط کے ساتھ گڈ مڈ کر رہی ہو۔ یہی ہوا، اس نے گہری راحت محسوس کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا کہ اس کا نام میں نے کہیں سنا تھا۔ تمہارا شکریہ، یہ وضاحت کر دی۔ یہی وہ غلطی تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں ثابت کر رہی تھی کہ میں نروس ہوں، تو تم دوبارہ نہیں کہو گی کہ وہ بے قصور ہے، ٹھیک ہے؟ میرے سب نوکر جاسوس ہیں۔ وہ کھڑکی کی طرف گیا، مالی جا چکا تھا، شاید وہ چھوٹے بچے بن گیا تھا، وہ انگریزی نہیں جان سکتے تھے، مگر اس نے انہیں بھی بھگا دیا۔ یہ سب ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اس نے وضاحت کی، فیصلہ ہونے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ماننا پڑے گا کہ وہ لوگ حقیقت کو قبول کرتے ہیں، مگر فی الحال ہمیں وہ کسی غلطی پر پکڑنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں، اور تمہارا تو ایک جملہ ہی ان کے لیے کافی ہوگا۔ جب اس نے کارڈز پلٹے تو بولی، ایک بوڑھی عورت بری نفرت انگیز سے، میں بچوں کے ساتھ اچھی تھی جب بڑے ہو رہے، میں نے اس نوجوان آدمی سے اس کی مسجد میں ملاقات کی تھی، وہ چاہتی تھی وہ خوش رہے، اچھا خود چھوٹے لوگ موجود ہیں، وہ تو محض خواب تھا، لیکن میں تمہاری مدد نہیں کروں گی۔ تم ان چیزوں کے لیے اذیت دو جو اس نے کبھی کی ہی نہیں۔ برائی کی مختلف صورتیں، اور میں تمہارے بجائے اپنی برائی کو ترجیح دیتی ہوں۔ رونی نے سرکاندے انداز میں کہا، کیا تمہارے پاس قیدی کے حق میں کوئی ثبوت ہے؟ اگر ہے تو یہ تمہارا فرض ہے کہ تم اس کے حق میں گواہی دو، نہ کہ ہمارے لیے۔ تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اس نے حقارت سے جواب دیا، جسے وہ کردار سے زیادہ کچھ جانتی ہو مگر کہہ نہ سکی۔ لوگوں کی فطرت کو پہچاننا آتا ہے، جیسے تم کردار کہتے ہو۔ میں نے انگریز اور ہندوستانی دونوں کو اس کے حق میں بولتے سنا۔ میرا دل کہتا ہے یہ وہ چیز نہیں جو وہ کر سکتا تھا۔ کمزور دلیل ماں، بہت ہی کمزور دلیل ہے، انتہائی کمزور دلیل، اور ایڈیلا کے لیے انتہائی بے حسی کا سامان ہے۔ ایڈیلا نے کہا، اگر میں غلط ہوتی تو اتنا ہولناک ہوگا کہ میں تو اپنی جان ہی لے لوں گی۔ میں تمہیں وارننگ دیتی ہوں کہ تم درست ہو، اور پوری چھاؤنی بھی یہی جانتی۔ میں جانتا ہوں یہ بہت بھیانک ہے۔ میں اب بھی پریقین ہوں کہ وہ تمہارا پیچھا کر رہا تھا، بس کیس واپس لینا اب ممکن ہی نہیں۔ میں گواہی دینے کے خیال سے ہی خوفزدہ ہو رہی ہوں۔ یہاں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ تم لوگوں کے پاس انگلینڈ سے کہیں زیادہ طاقت ہے اس جگہ پہ۔ مس ڈیرک کی موٹر کار ہی دیکھ لو، یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ مجھے یہ کہنے پر شرمندگی ہو رہی ہے، براہ کرم مجھے معاف کر دو۔ روفی نے بے دلی سے کہا، کوئی بات نہیں، ظاہر ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جیسا تم کہتی ہو، مگر کیس اب مجسٹریٹ کے سامنے جانا ہی جانا ہے۔ یہ واقعی ضروری ہے کہ قانونی عمل شروع ہو چکا ہے، اور تمہیں اب اس کیس کو دفاع کرنا ہوگا۔ یہ مشینری اس نے خود چلائی ہے، اب یہ اپنے انجام تک ضرور پہنچے گی۔ اس بے رحم جملے نے ایڈیلا کو آنسوؤں کے قریب پہنچا دیا، اور رونی نے جہاز کی روانگی کی فہرست اٹھا لی۔ اس کے ذہن میں ایک عمدہ خیال آ گیا تھا کہ اس کی ماں کو فوراً ہندوستان چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ نہ اپنی بھلائی کر رہی تھی اور نہ دوسرے انگریزوں کی۔ پیسج ٹو انڈیا۔
چیپٹر 23 لیڈی ملانبی جو صوبے کے لیفٹیننٹ گورنر کی اہلیہ تھیں چندر پور کی خواتین کی جانب سے کی گئی اپیل سے متاثر ہوئیں۔ وہ خود کچھ نہیں کر سکتی تھیں، ویسے بھی وہ انگلینڈ کے لیے روانہ ہو رہی تھیں، لیکن انہوں نے جاننا چاہا کہ آیا وہ کسی اور طریقے سے اپنی ہمدردی کا اظہار کر سکتی ہیں اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر سکتی ہیں۔ مسز ٹرٹن نے جواب دیا کہ مسٹر ہیسلپ کی والدہ سفر کے لیے جگہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اور تمام کشتیاں بھر چکی تھی، تمام جہاز بھر چکے تھے۔ کیا لیڈی ملانبی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتی ہے؟ لیڈی ملانبی بھی P&O کے جہاز کا حجم نہیں بڑھا سکتی تھیں، لیکن وہ ایک انتہائی شفیق اور مہربان خاتون تھی۔ انہوں نے فوری طور پر تار بھیج کر اس نامعلوم اور گمنام معمر خاتون کو اپنے مخصوص کیبن میں جگہ دینے کی پیشکش کر دی۔ یہ کسی آسمانی تحفے کے مانند تھا۔ رونی نے عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ سوچا کہ ہر دکھ کا کوئی نہ کوئی مداوع ضرور ہوتا ہے۔ گورنمنٹ ہاؤس میں اس کا نام غریب اڈیلا کے سبب جانا جاتا تھا۔ اب مسز مور اس نام کو لیڈی ملانبی کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش کر دیں گے۔ جب وہ ایک ساتھ ہندوستانی سمندر اور بحیرہ احمر عبور کریں گے، اچانک رونی کے دل میں اپنی ماں کے لیے ایک بار پھر نرمی اور محبت کا احساس جاگا، جیسا کہ ہمیں اپنے عزیزوں کے لیے اس وقت محسوس ہوتا ہے جب انہیں غیر متوقع اور نمایاں عزت ملتی ہے۔ وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھی، وہ اب بھی ایک اعلیٰ سرکاری افسر کی اہلیہ کی توجہ حاصل کرنے کی اہل تھی۔ یوں مسز مور کو وہ سب کچھ حاصل ہو گیا جس کی وہ خواہش رکھتی تھی۔ وہ مقدمے شادی اور گرمی کے موسم سے بچ گئیں۔ اب وہ آرام اور وقار کے ساتھ انگلینڈ واپس جا سکیں گی اور اپنے دوسرے بچوں سے مل سکیں گی۔ یہ ان کے بیٹے کی تجویز اور ان کی اپنی خواہش کے عین مطابق ہوا، مگر انہوں نے اس خوش قسمتی کو کسی جوش و خروش کے بغیر قبول کر لیا۔ وہ ایسی حالت میں پہنچ چکی تھی جہاں کائنات کا ہول اور ان کی حقیر وسعت ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ وہ دوہری بصیرت کی شام جس میں بہت سے معمر افراد مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر یہ دنیا ہمارے مزاج کے مطابق نہیں تو کم از کم جنت، دوزخ، فنا، یہ بڑی بڑی حقیقتیں تو موجود ہیں۔ یہ عظیم الشان پس منظر جس میں ستارے، آتشی شعلے، نیلا یا سیاہ خلا شامل ہے، ہر عظیم کوشش، ہر فن پارہ اس تصور پر قائم ہوتا ہے۔ بالکل اس طرح جب ہم دنیا پسند آتی ہے تو ہر عملی کام کا انحصار اسی پر ہوتا ہے، مگر دوہری بصیرت کی شام نے ایک روحانی الجھن بھی پیدا ہو جاتی ہے جو کسی بلند و بالا الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ کرنے سے رک سکتے ہیں، لامحدود کو نظر انداز کر سکتے ہیں نہ اس کا احترام کر سکتے ہیں۔ مسز مور ہمیشہ رضامندی کی طرف مائل رہی تھی۔ جب انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا تو انہیں سب کچھ بہت اچھا محسوس ہوا تھا۔ جب انہوں نے مسجد کے حوض میں بہتا پانی، گنگا کی لہریں یا رات کی چادر میں چاند کو گرد دیکھا جس کے گرد ستارے جگمگا رہے تھے تو انہیں لگا یہ خوبصورت اور آسان منزل ہے۔ کائنات کے ساتھ ہو جانا اتنا باوقار اور سادہ خیال ہے، مگر ہمیشہ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا قرض باقی رہ جاتا ہے۔ کیا نیا پتہ جو قسمت کی گرتی ہوئی گڈی سے نکل کر رکھنا پڑتا ہے۔ جب وہ ان معاملات میں الجھی ہوئی تھی، مارا باغ غار نے اپنی گونج پیدا کر دی۔ اس چکنا پتھر کے گنبدنما خلا میں کیا چیز ان سے ہم کلام ہوئی تھی؟ پہلی غار میں کیا چیز بسی تھی؟ بہت کچھ پرانا اور بہت ہی معمولی سا، زمانے سے بھی پہلے، جس سے پہلے کچھ چھوٹا سا، خود غرضی، رحم دلی سے آری وہی نہ مرنے والا کیڑا کی آواز سننے کے بعد انہوں نے ایک بلند خیال کو ذہن میں جگہ نہ دی۔ وہ ایڈیلا سے حسد محسوس کر رہی تھی کہ اتنا ہنگامہ محض ایک ڈری ہوئی لڑکی پر کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اگر ہوا بھی تو ہوتا تو انہوں نے ایک مرجھائی بچارن کی تلخ سوچ کے ساتھ خود سے کہا، اگر ہوا بھی ہوتا تو محبت سے بھی بڑے مصائب موجود ہیں، محبت غار میں ہو یا گرجا میں، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ مسز مور کے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کرتا رہا، میرے مستقبل کی بہو پر کم اور پر زیادہ توجہ دی جانی چاہیے تھی۔ میرے دکھ جیسا کوئی دکھ نہیں، لیکن جب ان پر توجہ دی جاتی تو وہ جھنجھلا کر اسے مسترد بھی کر دیتی تھی۔ اس کا بیٹا ابھی تک اس کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مقامی حالات نہایت کشیدہ تھے اور تمام افسران کو اپنی جگہ موجود رہنا تھا۔ انتھنی بھی نہیں آ سکتا تھا کیونکہ اگر وہ چلا جاتا تو شاید کبھی واپس نہ آ پاتا اور وہ پھر اپنی گواہی دینے سے بھی محروم رہ جاتا۔
چیپٹر 24۔ گرمی نے اچانک اپنی رفتار بدلی اور مسز مور کے رخصت ہوتے ہی شدت کے ساتھ اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ اپنے وجود کو جھیلنا اور جرائم کی سزا 112 ڈگری کے درجہ حرارت میں دی جانے لگی۔ برقی پنکھے گنگنانے اور جھٹکے دینے لگے، پانی اسکرینوں پر چھڑکا گیا، برف چمکنے لگی اور ان تمام حفاظتی اقدامات کے باہر ایک سرمئی آسمان اور زرد زمین کے درمیان گرد و غبار کے بادل ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ یورپ میں زندگی سردی سے بچ کر پناہ لیتی ہے اور خوبصورت آتش جانوں کے گرد بننے والی اساطیر اس کا نتیجہ بنتی ہے، مگر یہاں بچاؤ کا عمل زندگی کے ماخذ یعنی دھوکہ دینے والے سورج سے ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شاعرانہ حسن نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی کوئی مایوسی کبھی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ انسان شاعری کے متلاشی ہوتے ہیں، چاہے اس کا اعتراف کرے نہ کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ خوشی باوقار ہو اور اس کا غم روب دار ہو اور لام محدود کو کوئی شکل ملے، مگر ہندوستان میں یہ سب دینے میں ناکام تھا۔ ہر سال اپریل کا مہینہ جب بھی آتا، ایک چڑچڑا پن اور ایک ناسور کی طرح مزاج میں مایوسی پھیلنے لگتی۔ انسانی امنگوں پر ہندوستان کا ایک تبصرہ ہوتا۔ پچھلے جب تالاب سوکھتے ہیں تو وہ کیچڑ میں دبک کر بارشوں کا انتظار کرتی ہیں، مگر انسان پورا سال ہم آہنگ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی کبھار تو اس کے نتائج نہایت ہی تباہ کن ہوتے ہیں۔ تمدن کی شاندار مشین اچانک جھٹکا کھا سکتی ہے، ایک پتھریلی گاڑی کی طرح بے حرکت ہو سکتی ہے۔ ایسے لمحے میں انگریزوں کی تقدیر ان کے پیش راؤں سے مشابہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ پیش رو جو اس نیت سے ہندوستان میں داخل آئے ہوئے تھے کہ اسے اپنے رنگ میں ڈھالیں گے، مگر آخرکار خود ہی پریشان ہو کر اس کے سانچے میں ڈھل گئے اور اب ان کی گرد میں دب کر رہ گئے تھے۔ ایڈیلا جو برسوں سے اقلیت پسندی میں ڈوبی ہوئی تھی، اب دوبارہ اپنے صبح کے مسیحی سجدے میں لوٹ آئی تھی۔ اس میں کوئی نقصان نظر نہ آیا، یہ غیر مرئی تک پہنچنے کا سب سے آسان اور مختصر راستہ تھا۔ وہ اپنی پریشانیوں کو اس کے ساتھ جوڑ سکتی تھی، جیسے ہندو کلرک لکشمی سے تنخواہ میں اضافے کی دعا کرتے تھے، اسی طرح وہ ایک حق میں فیصلے کی دعا کر رہی تھی۔ جو خدا کو بادشاہ بچاتا ہے وہ یقیناً پولیس کی حمایت کرے گا، اس کے معبود نے اسے تسلی بخش جواب دیا، مگر جیسے ہی اس کے ہاتھوں نے چہرے کو چھوا، اسے گرمی کے دانے کی خارش محسوس ہونے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے وہی بوجھل ہوا نکل رہی ہے جو ساری رات اس کو سینے کو دبا رہی تھی۔ اسی لمحے مسز ٹرٹن کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ تیار ہو جاؤ نوجوان خاتون، آدھا منٹ، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ مسز مور کے چلے جانے کے بعد ٹرٹن نے ایڈیلا کو اپنے پاس جگہ دی تھی۔ ان کی مہربانی ناقابل یقین تھی، مگر یہ اس کی شخصیت نہیں تھی بلکہ اس کی حیثیت تھی جس نے انہیں متاثر کیا تھا۔ وہ انگریز لڑکی تھی جس کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا تھا اور جس کے لیے کچھ بھی زیادہ نہ تھا، کوئی نہیں سوائے رونی کے اس کے ذہن میں چلنے والے خیالات سے واقف ہو سکتا تھا۔ وہ مدھم طریقے سے، کیونکہ یہاں سرکاری رویہ حاوی ہو، وہ ہر انسان اس تعلق سے متاثر ہوتا ہے۔ مسز مور کا بیٹا اسے بمبئی نہیں چھوڑنے جا سکا تھا کیونکہ مقامی حالات کشیدہ تھے اور تمام افسران کو اپنی جگہوں پر موجود رہنے کا حکم تھا، لیکن اس نے خواہش کی تھی کہ ان کا سفر زیادہ ناگوار نہ ہو۔ چاند نے رخ بدلا، کھڑکی میں جھانکنے لگا، یہ سب کچھ اس کی پریشانی کی وجہ سے صرف دیکھنے کی چیزیں لگی۔ مثلاً ایک جگہ اسیر گڑھ تھی جس نے غروب آفتاب میں اس کے دائیں جانب ایک مسجد تھی، اس نے فراموش کر دیا۔ 10 منٹ بعد اسیر گڑھ دوبارہ نظر آیا، مگر اب مسجد بائیں جانب تھی۔ مسز مور نے بالکل مایوسی اور دل شکنی سے ارد گرد دیکھا، جیسے ہر ذرہ کہہ رہا ہو میں فنا نہیں ہوتا۔ وہ رات کے درمیان چونک کر جاگی کیونکہ ٹرین مغربی پہاڑ سے نیچے گر رہی تھی۔ چاندنی میں چمکتے مینار اس کی جانب لپکے جیسے سمندر کی جھاگ۔ پھر چند لمحوں کی ایک ہموار میدان، حقیقی سمندر، بمبئی کی دبیز حبس زدہ صبح۔ میں نے صحیح جگہ نہیں دیکھی، انہوں نے سوچا۔ جب وکٹوریہ ٹرمنس کے پلیٹ فارم پر وہ پٹریاں نظر آئیں جنہوں نے اسے پورے برِ ذخیر میں پہنچایا تھا، مگر اب وہ کبھی شاید دوبارہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ وہ اسیر گڑھ یا کسی ایسی چھوٹی جگہ پر دوبارہ نہیں جا سکیں گی، نہ دلی جا سکیں گی، نہ
آگرہ، نہ راجپوتانہ کے شہر، نہ کشمیر، وہ حیرتیں جو کبھی لوگوں کی گفتگو میں چمک اٹھتی تھیں، دو لسانی چٹان گرنا، شرمی بیگولا کا مجسمہ، ماندہ اور ہمپی کے کھنڈر، خنجراب کے مندر اور شالیمار کے باغات، جب وہ اس عظیم شہر سے گزری جو مغرب نے بنایا اور مایوسی سے ترک کر دیا تھا، تو اس کے دل میں رکنے کی ایک خواہش جاگی، چاہے یہ صرف بمبئی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی گلیوں میں گزرتی سینکڑوں مختلف ہندوستانیوں کو سمجھنے کی کوشش کر سکتی تھی، مگر گھوڑوں کے قدم اسے آگے بڑھاتے رہے اور جلد ہی جہاز نے لنگر اٹھا لیا۔ چاروں طرف ناریل کے درختوں کا جنگل جو پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے اسے الوداع کہہ رہے تھے۔ تو تم نے ایک باز گزش ہندوستان سمجھ لیا تھا، تم نے مارا بار کے غاروں کو ہی سب کچھ مان لیا۔ وہ ہنسے، ہمارا ان غاروں سے کیا تعلق، یا ان اسیر گرد سے کیا تعلق، الوداع الوداع۔ پھر جہاز کولا بکولا مڑا، برِ صغیر کا ساحل گھوما، گھاٹوں کی چٹانیں استوائی سمندر کی دھند میں غائب ہونے لگیں، اور لیڈی میبلن نمودار ہوئی، اسے دھوپ میں کھڑا ہونے سے منع کیا۔ ہم فرائنگ پین سے تو بچ جائیں گے، لیکن اب ہمیں آگ میں نہیں گرنا چاہیے۔ دوسری طرف ایڈیلا رونی سے کہہ رہی تھی، میں نے تمہیں صرف پریشانیاں دیتی ہوں۔ اس نے کہا، میں میدان میں صحیح کہہ رہی تھی، ہمیں بس دوست رہنا چاہیے۔ مگر وہ احتجاج کرتا رہا، کیونکہ جتنا زیادہ وہ تکلیف میں مبتلا تھی، اتنی ہی وہ زیادہ اس کی قدر کرتا تھا۔ کیا وہ اس سے محبت کرتی تھی؟ یہ سوال مارا بر کے غاروں کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ منحوس غار میں داخل ہوئی، سوال کے ذہن میں تھا کہ کیا وہ کسی سے محبت کرتی تھی؟ مس کوسٹا، ایڈیلا خود کو کیا کہتی ہو؟ 7:30 بج چکے ہیں، ہمیں عدالت کے لیے نکلنا چاہیے۔ وہ اپنی دعائیں مانگ رہی ہے۔ کلکٹر کی آواز آئی، معذرت پیاری، آرام سے لے لو، تھوڑا سا چھوٹا سا ناشتہ کیا تھا، میں کھا نہیں سکتی، مجھے تھوڑی سی برانڈی مل سکتی ہے؟ جب برانڈی لائی گئی تو اس نے کانپ کر گھونٹ لیا، کہا، میں تیار ہوں۔ یہ لو، کوئی برا خیال نہیں ہے، گھونٹ اور لو، مجھے نہیں لگتا کہ یہ واقعی میری مدد کر رہی ہے۔ تم نے عدالت میں برانڈی بھیجی تھی نا میری؟ ہاں، میں نے بھیجی تھی، شیمپین میں۔ شام کو شکریہ ادا کروں گی، ابھی میں بالکل بکھر چکی ہوں۔ لڑکی نے ہر لفظ کو نہایت احتیاط سے ادا کیا، جس سے اس کی پریشانی کم ہو جائے گی اگر وہ صحیح طریقے سے بیان کرے۔ وہ خاموشی سے خوفزدہ تھی، کہیں ایسا نہ ہو اس کی سمجھ سے باہر کوئی چیز خاموشی میں شکل اختیار کر لے۔ اس نے ایک عجیب دھیما لہجہ اپناتے ہوئے مسٹر بیک برائڈ کے ساتھ اپنے غار کے بھیانک واقعے کو دہرایا کہ کیسے وہ آدمی نے اسے واقعی چھوا نہیں تھا، بس گھسیٹتا رہا، اس طرح کی بات۔ آج صبح اس کا مقصد واضح طور پر اعلان کرنا تھا کہ یہ دباؤ ناقابل برداشت ہے، اور شاید وہ مسٹر امرت راؤ کی جرح کے دوران اپنی ہمت ہار دے اور اپنے تمام انگریز دوستوں کو شرمندہ کر دے۔ میری باز گشت دوبارہ شدت سے لوٹ آئی ہے۔ اس نے کہا، یہ پرین لے لو، یہ سردن نہیں ہے، یہ ایک باز گشت۔ اپنے کانوں میں گونجتی آواز سے نجات حاصل کرنے میں ناکامی پر میجر کلنڈر نے اس کا تجزیہ وہم کے طور پر کیا، جسے تقویت نہیں دینی چاہیے تھی۔ مسز ٹرٹنز نے موضوع بدل دیا۔ رات اور دن کی سرحد پر ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا زمین پر ہلکی تازگی لے آیا، جو کچھ لمحوں میں ختم ہونے والی تھی، مگر اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر کی طرف روانہ ہو سکتے تھے۔ میں ضرور ہمت ہار دوں گی، اس نے پھر دہرایا۔ تم ایسا نہیں کرو گی، کلکٹر نے نرمی سے کہا۔ بالکل نہیں، وہ تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ لیکن مسز ٹرٹن، ہاں میری عزیز بچی، اگر میں ہمت ہار دوں تو اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ کچھ مقدمات میں یہ اہم ہوتا ہے، لیکن اس میں نہیں۔ میں نے آپ سے یوں کہا جیسے میں جو چاہوں کر سکتی ہوں، رو سکتی ہوں، بے وقوف ہو سکتی ہوں، مجھے بہرحال فیصلہ میرے حق میں ملے گا جب تک مسٹر ڈاس انتہائی ناانصافی نہ کرے۔ تم جیتنے والی ہو، کلکٹر نے اطمینان سے کہا۔ اسے یاد دلایا کہ اسے فیصلے کے خلاف اپیل بھی ہو سکتی ہے۔ نواب بہادر نے دفاع کی مالی مدد کی تھی، وہ خود کو برباد کر لیں گے مگر ایک بے قصور مسلمان کو برباد نہیں ہونے دیں گے۔ اور پس پردہ کچھ اور غیر معتبر عناصر بھی موجود تھے جو بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے۔ خیر، شاید عدالت در عدالت یہ معاملہ چلے گا، اس کے اثرات کا اندازہ لگانا کسی بھی افسر کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے چندر پور کا مزاج بدل رہا تھا۔ جیسے ان کی کار احاطے سے نکلی، کسی بچے نے غصے میں ایک کنکر اس پر دے مارا۔ مسجد کے قریب کچھ بڑے پتھر بھی گرے۔ میدان میں مقامی پولیس کا ایک دستہ موٹر سائیکلوں پر کھڑا بازار کے راستے ان کی حفاظت کے لیے تیار تھا۔
کلیکٹر جھنجھلا کر بڑبڑایا۔ میک برائٹ بوڑھی عورت کی طرح فکر مند ہے، لیکن مسز ٹرٹن بولی واقعی یہ مجرم کی طاقت کا مظاہرہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گا، یہ مذائقہ خیز ہے، تم یہ دکھاوا کرتے وہ ہم سے نفرت نہیں کرتے، اب ذرا اس فریب کو چھوڑ دو، دیکھو وہ ہم سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ اس نے ایک عجیب اداس لہجے میں جواب دیا، میں ان سے نفرت نہیں کرتا، مجھے نہیں معلوم کہ واقعی وہ نفرت نہیں کرتا یا کرتا ہے، میں نے اپنی پوری زندگی ایک غلطی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ ان پیادوں کے لیے ایک حقارت بھرا لگاؤ رکھتے تھے جنہیں وہ سالوں سال سے ادھر حرکت دیتے تھے، آخرکار یہاں ہماری خواتین ہی سب کچھ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ یہ اس کا دل کے گہرائیوں میں ایک چھپا ہوا خیال تھا جس کو بظاہر وہ زبان پر نہیں لایا۔ جیسے اس نے دیوار پر کچھ نازیبا الفاظ دیکھے، مس ایڈیلا کوسٹر نے اپنی شائستگی کے پیچھے اس سے دل میں خفیہ ہی چھپا رکھا تھا۔ شاید ہر شائستگی کے اندر ناراضگی کا ایک دانہ چھپا ہوتا ہے۔ چند طلباء شہر کی عدالت کے سامنے جمع ہو گئے تھے، حجاب زدہ لڑکے جن کا وہ اکیلا ہی مقابلہ کر سکتا تھا، مگر اس نے ڈرائیور کو بلڈنگ کے پیچھے جانے کا کہا۔ طلباء نے اس پر آوازیں کسے اور روفی جو خود کو جانے بچانے کے لیے ساتھی کے پیچھے چھپ گیا تھا چلایا، انگریز بزدل ہیں۔ وہ رونی کے نجی کمرے تک پہنچ گئے جہاں جیسے کچھ اور لوگ جمع تھے۔ کوئی بھی بزدل نہیں تھا بلکہ سب بے چین تھے کیونکہ عجیب و غریب خبریں موصول ہو رہی تھیں۔ سویپرز نے ہڑتال کر دی تھی اور چندر پور کے نصف بیت الخلا بے یار و مددگار رہ گئے تھے، صرف نصف۔ ضلع کے سویپر جو ڈاکٹر عزیز کی بے گناہی کے معاملے میں اتنا جذباتی رویہ نہیں رکھتے تھے، دوپہر تک پہنچ جائیں گے اور ہڑتال توڑ دیں گے۔ مگر یہ مضحکہ خیز واقعہ کیوں پیش آیا؟ کئی مسلمان خواتین نے اس وقت تک کھانے سے انکار کر دیا جب تک کہ وہ قیدی بری نہ ہو جاتا۔ ان کی موت سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، مگر چونکہ وہ نظروں سے اوجھل تھے، وہ پہلے ہی مردہ معلوم ہوتے تھے، مگر ان کے باوجود یہ ایک پریشان کن بات تو ہو سکتی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نیا جذبہ ہے جو چندر پور کی فضا میں پھیل چکا ہے، ایک نئی ترتیب جو سفید فاموں کے ایک سفید گروہ کے کسی فرد کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لوگوں کا رجحان فیلڈنگ کو اس تبدیلی کے پس منظر دیکھنے کی طرف تھا۔ یہ خیال ترک کر دیا گیا کہ وہ کمزور اور غیر مستحکم ہے۔ اب وہ فیلڈنگ کو شدت سے انگریز برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اسے امرت راؤ اور محمود علی کے ساتھ گاڑی میں آتے دیکھا گیا تھا۔ وہ بوائے اسکواڈ تحریک کو غداری کے مقاصد کے لیے فروغ دے رہا ہے، اسے بیرونی ڈاک کے خط موصول ہو رہے ہیں، وہ جاپانی جاسوس ہے، آج صبح کا فیصلہ اس کو غدار کو توڑ کے رکھ دے گا۔ مگر اس نے اپنی ملک و سلطنت کو اس طرح ناقابل یقین نقصان پہنچایا ہے۔ جب وہ فیلڈنگ کو کوس رہے تھے تو مس ایڈیلا کوسٹر اپنے کرسی پر بازو رکھے آنکھیں موندے بیٹھی تھی، وہ اپنی توانائی بچا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اسے دیکھا اور اپنی اونچی آواز میں باتیں کرنے پر شرمندہ ہوئے۔ کیا ہم تمہارے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ مس ڈیرک نے پوچھا۔ نہیں نینسی، میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی، لیکن تمہیں ایسا کہنے سے سختی سے ممانعت ہے، تم حیران کن ہو۔ ہاں بالکل، احترام بھری آواز میں جواب آیا۔ میرا پرانا داس بالکل ٹھیک ہے، رونی نے دھیمی آواز میں ایک نیا موضوع چھوڑ دیا۔ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، میجر کیلنڈر نے مخالفت کی، لیکن داس ٹھیک ہے۔ تمہارا مطلب ہے وہ سزا دینے کے بجائے بری کرنے سے زیادہ خوفزدہ ہے، کیونکہ اگر اس نے بری کر دیا تو اسے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لیسی نے ایک چلاک سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ رونی واقعی یہی مطلب رکھتا تھا، مگر وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں خوش فہمی رکھتا تھا۔ یہاں اپنی اعلیٰ سروس کی روایتوں کو پیروی کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کا پرانا داس واقعی پبلک اسکول کی اخلاقی جرات رکھتا تھا۔ اس نے نشاندہی کی کہ ایک لحاظ سے یہ اچھا تھا کہ کیس ایک ہندوستانی سن رہا ہے، سزا ناگزیر تھی، اس لیے بہتر تھا کہ اسے ایک ہندوستانی سنائے تاکہ لمبے عرصے میں کم شور و غلغلہ ہو۔ وہ اپنے استدلال میں اتنا مشغول تھا کہ ایڈیلا کا خیال ہی دھندلا پڑ گیا۔ دراصل تم میری درخواست ناپسند کرتے ہو جو میں نے لیڈی مبلن کو بھیجی، مسز ٹرٹن نے شدید غصے سے کہا۔ براہ مہربانی معذرت مت کرو مسٹر ایس، میں ہمیشہ غلطی میں رہنے کے عادی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے معذرت مت کرو۔ لیسلی نے اسے خوش کرنے کی کوشش کی۔ میجر نے بھی اس کی تائید۔ بالآخر کچھ عقل کی باتیں اب تو ہو ہی رہی ہیں، مسز ٹرٹن نے کہا، جس سے ان کے شوہر کو بے چینی محسوس ہوئی۔ میں کہتی ہوں ایسی صورتحال میں ظلم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بالکل، بعد میں اسے یاد رکھنا تم کمزور دیکھو، انہیں غاروں تک اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل کر جانا چاہیے۔ جب بھی کوئی انگریز عورت نظر آئے انہیں تو بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہونا چاہیے، ان ہندوستانیوں کے منہ پہ تھوک دینا چاہیے، انہیں مٹی میں ملا دینا چاہیے۔ ہم
نے اپنی برج پارٹیز اور دیگر چیزوں کے ساتھ ان کے لیے بہت نرمی برت لی ہے۔ وہ رکی، اس کے غصے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گرمی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ لیموں کے شربت میں ڈوب گیا اور گھونٹ لیتے ہوئے دھیمی آواز میں بڑبڑاتی رہی، کمزور کمزور۔ یہ سلسلہ دہرایا گیا۔ مس ایڈیلا کوسٹ نے جو مسائل اٹھائے تھے وہ خود اس کی ذات سے کہیں اہم تھے، اس لیے لوگ قدرتی طور پر بھول گئے۔ ان کے لیے پہلے سے کرسیاں لے جائی گئیں۔ یہ ضروری تھا کہ وہ سب بہت باوقار نظر آئیں۔ جب چپڑاسیوں نے تمام تیاریاں مکمل کرتیں تو وہ حقارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ عدالت کے خستہ حال کمرے میں داخل ہوئے، جیسے یہ کسی میلے کا چھوٹا سا اسٹال ہو۔ کلکٹر نے بیٹھتے ہوئے ایک چھوٹا سا سرکاری مذاق کیا، جس پر اس کا ساتھ دینے والوں نے مسکرا کر اس کی بات کی تائید۔ یہ مذاق جو ہندوستانی سن نہیں سکتے تھے کہ اس نے کیا کہا، یہ محسوس کرنے لگے کہ اب ظالم لوگ کوئی ظلم کی نئی چال چل رہے ہیں، ورنہ وہ لوگ کہکے نہ لگاتے۔ عدالت لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور حسب معمول بہت زیادہ گرمی تھی۔ ایڈیلا کی نظر سب سے پہلے وہاں موجود سب سے معمولی آدمی پر پڑی، جو مظاہر مقدمے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ وہ آدمی جو پنکھا کھینچ رہا تھا، تقریباً برہنہ تھا لیکن بے حد خوبصورت جسم کا مالک۔ وہ پچھلی جانب بیچوں بیچ ایک اونچے چبوترے پر بیٹھا تھا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ یوں لگتا جیسے وہ کارروائی کو کنٹرول کر رہا ہو۔ کبھی کبھی نچلی ذات کے ہندوستانیوں میں ایسا حسن اور طاقت کھل اٹھتی ہے کہ قدرت اپنی صناعی کی یاد دلاتی ہے اور معاشرتی تقسیم کو بے معنی ثابت کر دیتی ہے۔ وہ آدمی کہیں سے بھی نمایاں دکھائی نہیں دیکھتا، لیکن چندر پور کے کمزور پستکت بے جان بدنوں کے درمیان وہ کسی دیوتا کی مانند لگ رہا تھا، اور وہ اسی شہر کا تھا۔ اسی کچرے نے اسے پروان چڑھایا تھا، وہ اسی کچرے میں دفن ہو جائے گا۔ وہ اپنی رسی کو کھینچتا اور نرمی سے چھوڑتا تاکہ دوسروں کو ہوا پہنچائے، مگر خود وہ اس ہوا سے محروم رہتا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی مقدر کا نمائندہ ہو جو روحوں کو پرکھنے والا ہو۔ اس کے مقابل ایک اور چبوترے پر چھوٹا معاون مجسٹریٹ بیٹھا تھا، تعلیم یافتہ، حساس اور ذمہ دار، لیکن وہ پنکھا چلانے والا آدمی ان سب باتوں سے قطعاً بے نیاز تھا۔ اسے اپنے وجود کا شعور تک نہ تھا۔ نہ وہ جانتا تھا کہ عدالت آج کچھ زیادہ بھری ہوئی ہے، نہ ہی وہ سمجھتا تھا کہ وہ پنکھا ہلا رہا ہے، بس وہ ایک رسی کھینچے جا رہا تھا۔ اس کی اس بے نیازی نے اس انگریز لڑکی پر عجیب اثر ڈالا، اس کی اپنی تکلیفوں کی معمولی حیثیت کو واضح کر دیا کہ آخر کون سا حق حاصل تھا اسے کہ اس نے یہ سارا ہجوم اکٹھا کر لیا، اور اس کے اپنے محدود خیالات اور اس کے مضافاتی اعتقادات کس بنیاد پر وہ خود کو تہذیب کا علمبردار سمجھ رہی تھی۔ وہ کتنا غلط حرکت کرنے جا رہی تھی۔ مسز مور نے ارد گرد دیکھا تو مسز مور سمندر کے پار جا چکی تھی، وہ وہاں نہیں تھی۔ یہ وہ سوال تھا شاید جو جہاز کے دوران مسز مور سے پوچھ سکتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ بوڑھی عورت مزید تلخ مزاج اور عجیب ہو جاتی، کہ اس نے چند آوازیں جو آہستہ آہستہ واضح ہونے لگی۔ وہ مقدمہ جو ایک نئی تاریخ رقم کرنے والا تھا شروع ہو چکا تھا۔ اسے مسز مور کی یاد کو خدا حافظ کہنا پڑا۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس استغاثہ کی جانب سے مقدمہ پیش کر رہا تھا۔ مسٹر میک برائڈ کو دلچسپ تقریر کرنے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ فصاحت کو دفاع کے لیے چھوڑ چکا تھا کیونکہ اسے اس کی سخت ضرورت پیش آنے والی تھی۔ اس کا اندازہ کچھ یوں تھا کہ ہر کوئی جانتا ہے یہ آدمی مجرم ہے، بس مجھے رسمی طور پر اس کا اعلان کرنا ہے اس سے پہلے کہ اسے جیل بھیج دیا جائے۔ اس نے کوئی جذباتی یا اخلاقی اپیل نہیں کی، لیکن اس کی بے پرواہی آہستہ آہستہ سامعین کے کچھ حصے کو غصے میں مبتلا کر رہی تھی۔ بہت تفصیل سے اس نے پکنک کے پس منظر کو بیان کیا۔ ملزم نے مسٹر کوسٹٹ سے ایک سرکاری کالج کے پرنسپل کی دی گئی محفل میں ملاقات کی تھی، وہیں سے اس کے ارادے خراب ہوئے۔ ملزم کی زندگی آزاد خیالی کی حامل تھی۔ اس کے گرفتار ہونے کے بعد برآمد ہونے والی دستاویز اس کی گواہی دیتی ہیں۔ اس کا ساتھی ڈاکٹر پنا لال بھی اس کے کردار پر روشنی ڈال سکتا ہے، اور میجر کالندر بھی شہادت دے گا۔ یہاں مسٹر میک برائڈ رکا، پھر وہ عدالتی کارروائی کو زیادہ مکروہ نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن اسے مشرقی جسمانیات کے موضوع سے خاص دلچسپی تھی۔
اور وہ اس پر بات کرنے سے باز نہ رہ سکا۔ اس نے اپنی اینک اتاری، جیسا کہ وہ بڑی حقیقت بیان کرنے سے قبل کیا کرتا تھا، اور افسوس بھرے انداز میں کہا، گہری رنگت کے لوگ جسمانی طور پر گورے لوگوں کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کا الٹ کبھی نہیں ہوتا۔ یہ کوئی تلخی کی بات نہیں، نہ ہی گالی دینے کی، بس ایک سائنسی حقیقت ہے جسے ہر ماہر مشاہدہ کرنے والا تسلیم کرے گا، چاہے عورت مرد سے کتنی ہی بدصورت کیوں نہ ہو۔ یہ جملہ کسی نے ہوا میں اچھالا، یوں لگا جیسے چھت سے گرا۔ یہ پہلی مداخلت تھی، مجسٹریٹ نے اسے روکنا ضروری سمجھا۔ اس آدمی کو باہر نکالو۔ اس نے ایک مقامی سپاہی سے ایک بے قصور آدمی کو باہر نکلوا دیا جو بالکل خاموش تھا، اور اس نے یہ الفاظ نہیں کہے۔ مسٹر میک برائڈ نے دوبارہ اپنی اینک لگائی اور بات جاری رکھی، لیکن اس تبصرے نے مس ایڈیلا کوسٹ کو بے چین کر دیا۔ اس کے جسم کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اسے بدصورت کہا جائے۔ وہ ہلکی سی کانپ اٹھی۔ اس کے ساتھی مسکرائے۔ ہندوستانی جو سن نہیں سکتے تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یہ محسوس کیا کہ کوئی نئی صفاقی ہونے والی ہے، ورنہ صاحب لوگ نہ ہنس۔ لیکن اس مختصر نقل و حرکت کا مس ایڈیلا کوسٹ کے اعصاب پر اچھا اثر نہیں ڈالا۔ وہ خود کو زیادہ مطمئن محسوس نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ کمرے میں کون کون موجود ہے، جیسا اس سے سب سے بدترین چیز جان چکی تھی۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی وہ ٹھیک رہے گی، یعنی روحانی طور پر کسی رسوائی کے بغیر، اور اس نے یہ خبر رونی اور مسٹر ٹرٹن کو دی۔ تاہم وہ برطانوی وقار کی شکست سے اس قدر مضطرب تھے کہ اس خبر میں انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں سے وہ منحرف فیلڈنگ کو دیکھ سکتی تھی۔ اس کی نظر اس پر اسٹیج سے بہتر پڑی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ ایک ہندوستانی بچہ اس کی گود میں بیٹھا تھا اور وہ کارروائی دیکھ رہا تھا، مس ایڈیلا کوسٹ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظریں ملی تو اس نے فوراً نظریں پھیر لی، جیسے براہ راست نظریں ملانا اس کے لیے بے معنی ہو۔ مجسٹریٹ اب بھی زیادہ مطمئن تھا۔ وہ اسٹیج کے معاملے میں جیت چکا تھا، اب اس کا اعتماد بڑھ گیا تھا۔ وہ ذہین اور غیر جانبدار تھا اور شہادت کو پوری توجہ سے سن رہا تھا، اور اس حقیقت کو بھولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بعد میں اسے انہی شواہد کی بنیاد پر فیصلہ سنانا بھی ہوگا۔ سپرنٹینڈنٹ پرسکون انداز میں آگے بڑھ رہا تھا، اور کی گفتگو میں کئی گستاخیاں تھیں۔ وہ عزیز کے لیے کسی نفرت کا اظہار نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک گہری تحقیر سے بات کر رہا تھا۔ اس تحقیر میں قیدی کے دھوکے باز ساتھیوں پر بھی کافی تفصیل سے بات کی گئی۔ فیلڈنگ، نوکر اینتھنی اور نواب بہادر۔ مس کوسٹر کو شروع سے ہی یہ پہلو مشکوک لگتا تھا۔ اس نے پولیس سے کہا تھا کہ اسے نہ اچھالا جائے، لیکن وہ سخت سزا دینے کے درپے تھے اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حملہ پہلے سے ہی منصوبہ شدہ تھا۔ اس حکمت عملی کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے مارابار پہاڑیوں کا ایک نقشہ بھی پیش کیا تھا، جس میں وہ راستہ دکھایا گیا تھا جو پارٹی نے اختیار کیا تھا، وہ خنجر کا تالاب جہاں وہ رکے تھے۔ مجسٹریٹ نے آثار قدیمہ میں دلچسپی ظاہر کی اور نمونہ غار کی تصویر پیش کی گئی جس پہ بدھ غار کا لیبل لگا ہوا تھا۔ یہ بدھ مت سے نہیں ہے، جین مت سے متعلق معلوم ہوتی ہے۔ جس غار میں جرم کا الزام لگایا ہے وہ بدھ مت کی ہے یا جین مت۔ محمود علی نے سازش کا پردہ چاک کرنے والے انداز میں، تمام مراد آباد غاریں جین بدھ سے تعلق رکھتی ہیں۔ جی جناب، تو پھر کس جین بدھ میں؟ آپ کو یہ سوالات بعد میں پوچھنے کا موقع ملے گا۔ مسٹر میک برائڈ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے ان کی حماقت کو دیکھا۔ ہندوستانی ہمیشہ کسی نہ کسی ایسے نقطے پر آ کر بکھر جاتے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ دفاع کو کہیں نہ کہیں صلیبی ثابت کرنے کی مہموم کوشش ہوگی۔ وہ گائیڈ کی شناخت کی ناکام کوشش کر چکے تھے، اور فیلڈنگ اور حمید اللہ چاندنی رات میں کوا ڈول کے مقام پر جا کر ناپ تول بھی کر چکے تھے۔ مسٹر لیسلی کہتی ہیں یہ بدھ غاریں اگر کسی کو معلوم ہونا چاہیے تو وہی ہیں، لیکن میں ان کی توجہ ان کی ساخت کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے وہاں ہونے والے واقعات کی وضاحت کی، اور پھر مس ڈیرک کی عام ندی کی گھاٹی میں افراتفری اور دونوں خواتین کی چندر پور واپسی، اور وہ دستاویز جس پر مس کوسٹر نے اپنے دستخط کیے تھے، جن میں وہ دورمین کا ذکر تھا جس کے بارے میں اسے سب سے بڑا جو ثبوت پیش کیا ملزم کے پاس سے دوربین کی برآمدگی۔ پھر وہ لمحہ آئے جو سب سے زیادہ اہم تھا کہ قیدی کے پاس دوربین کی برآمدگی، لیکن اس کے آخری الفاظ نے ایک اور طوفان برپا کر دیا، اور ایک نیا نام مسز مور عدالت میں بگولے کی طرح گونجا۔ محمود علی غصے میں آ گیا، اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا اور پوچھا، آیا اس کی موکل پر قتل کے ساتھ ساتھ عصمت دری کا بھی الزام ہے؟ اور یہ دوسری انگریز خاتون کون؟ میں اسے بلانے کا ارادہ۔ تم اسے نہیں بلا سکتے۔ کیوں نہیں بلا سکتے؟ تم نے اسے ملک سے باہر سمگل کر دیا۔ وہ مسز مور ہے، وہ اس کی بے گناہی ثابت کر دیتی۔ وہ ہماری طرف تھی، وہ غریب ہندوستانیوں کی
دوست تھی، تم خود بھی اسے بلا سکتے تھے۔ مجسٹریٹ بولا، نہ کسی فریق نے بلایا، نہ ہی کوئی بطور گواہ پیش کر سکتا ہے۔ ہمیں اس سے اس وقت تک روکا جائے گا جب تک دیر نہ ہوگی۔ مجھے دیر سے معلوم ہے یہ ہے تمہارا انگریزی انصاف، یہ ہے تمہارا برطانوی راج۔ میں صرف 5 منٹ کے لیے مسز مور واپس دو، میرے دوست کو بچا لے گی، وہ اس کے بیٹوں کے نام کو بچا لے گی۔ مسٹر داس، ان الفاظ کو واپس لو، تم خود بھی ایک باپ ہو۔ مجھے بتاؤ کہاں رکھا ہے مسز مور کو؟ اگر کسی کو دلچسپی ہو تو میری ماں کو عدن پہنچ جانا چاہیے تھا، رونی نے شکستہ لہجے میں کہا۔ اسے مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ حملہ اس کو حیران کر گیا تھا۔ تم نے اسے وہاں قید کر دیا کیونکہ وہ حقیقت جانتی تھی، وہ تقریباً ہوش و حواس کھو چکی تھی اور شور میں بھی اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنا کیریئر تباہ کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، ہم سب ایک ایک کر کے برباد کیے جائیں گے۔ یہ تمہارا دفاع کا کیس کا طریقہ نہیں، مجسٹریٹ نے مشورہ دیا۔ میں کسی کیس کا دفاع نہیں کر رہا، نہ ہی کسی کیس کی سماعت کر رہے ہیں، ہم دونوں غلام ہیں۔ مسٹر داس نے کہا، ایک غیر متعلقہ عنصر مقدمے میں نہ شامل کیا جائے۔ مجھے دہرانا ہوگا کہ گواہ کے طور پہ مسز مور کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ آپ، نہ مسٹر امرت راؤ، نہ مسٹر برائٹ۔ آپ میں سے کسی کو یہ اندازہ لگانے کا حق ہے کہ وہ خاتون کیا کہتی ہیں؟ وہ یہاں نہیں ہے، نتیجتاً وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ اچھا، میں حوالے کو واپس لیتا ہوں، سپرنٹینڈنٹ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر موقع دیا جاتا تو میں 15 منٹ پہلے ہی ایسا کر لیتا۔ اس نے وکالتی مزاح میں اضافہ کیا، شاید آپ باہر کھڑے حضرات کو بھی قائل کر سکیں کہ وہ اسے واپس لیں، کیونکہ گلی میں اب بھی وہی نعرہ بازی شامل تھی۔ مجھے افسوس ہے میری طاقت اتنی نہیں، داس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یوں فضا میں تھوڑا سکون لوٹ آیا۔ جب ایڈیلا نے اپنی گواہی دینی شروع کی تو ماحول پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون تھا۔ ماہرین کو اس پر کوئی حیرت نہ ہوئی۔ مقامی آدمیوں میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک معمولی نکتے پر بھڑک ہوتا ہے، لیکن وہ بھی سن رہے تھے۔ پھر اصل بحران کے وقت کچھ باقی نہیں رہتا، ہر وہ چیز جو تلاش کرتی ہے شکایت کرتا ہے۔ اب اسے یاد تھا کہ ایک مشکل کام تھا، مشکل اس میں غار میں تباہی ہونے والی ایک دھاگے سے جڑی ہوئی تھی، یعنی اس کی رونی سے منگنی۔ اسے یاد تھا اس نے غار میں داخل ہونے سے پہلے محبت کے بارے میں سوچا تھا اور معصومیت میں عزیز سے شادی کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کے سوال نے عزیز میں کوئی برائی نہیں جگائی تھی۔ یہ سب بیان کرنا ناقابل بیان حد تک تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ واحد پہلو تھا جسے وہ مبہم رکھنا چاہتی تھی۔ وہ ان تفصیلات کو بیان کرنے کے لیے تیار تھی جو دوسری لڑکیوں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن اپنی ذاتی ناکامی یہ کہانی اسے کسی طور پر نہیں چھیڑنی تھی۔ اسے عوامی جرح کا خوف تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اپنی بات سنی، اس کا خوف جاتا رہا۔ ایک نئی اور نامعلوم کیفیت اسے شاندار تحفظ کی طرح لگی۔ وہ سوچ نہیں رہی تھی کہ کیا ہوا، نہ ہی عام یادداشت کی طرح کچھ یاد کر رہی تھی، بلکہ وہ مارا بار کی پہاڑیوں میں واپس جا چکی تھی اور ایک طرح کے اندھیرے کے پار سے مسٹر میک برائٹ سے بات کر رہی تھی۔ وہ منحوس دن ایک تفصیل کے ساتھ پھر سے لوٹ آیا تھا، مگر وہ اس کا حصہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کا حصہ نہیں تھی۔ وہ دوہرا تعلق اسے ناقابل بیان جاہ و جلال بخشتا تھا۔ یہ مہم اب اسے بہت بور کر رہی تھی۔ سورج چمک اٹھا، ہاتھی انتظار کر رہے تھے، چٹانوں کے ہلکے ہلکے گنبد اس کے گرد پھیل رہے تھے۔ پہلی غار کے دروازے پر اپنا عکس پیش کر رہے تھے جب وہ اندر داخل ہوئی اور ماچس کی تیلی چمک دیواروں پر منعکس ہوئی۔ سب کچھ خوبصورت اور بامعنی تھا، حالانکہ وہ سب اس سے پہلے پوچھے گئے سوالاتوں میں غافل تھی۔ ہر سوال اس کے لیے عین مناسب جواب مل گیا تھا۔ اس نے وہ خنجر کا تالاب دیکھا تھا مگر اس کا نام نہیں جانتی تھی۔ ہاں، مسز مور پہلے غار کے بعد تھک چکی تھیں اور ایک چٹان کے سائے میں بیٹھ گئی تھیں، خشک مٹی کے قریب، اور ایک ہلکے پنکھے سے خود کو پنکھا کر رہی تھیں۔ قیدی اور گائیڈ تمہیں کوا ڈول کی جانب لے گئے جبکہ وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ سب سے حیرت انگیز والی شکل والی پہاڑی پر تھی۔ اس نے جیسے ہی الفاظ ادا کیے اس نے کوا ڈول کو تخلیق کیا، پتھر کے خم پہ نقش شدہ نشان دیکھے اور اس نے شدید گرمی اپنے چہرے پر محسوس کی، اور کسی چیز نے اسے یہ کہنے پر مجبور کیا کہ میرے علم کے مطابق وہاں کوئی موجود نہیں تھا، ہم بظاہر اکیلے تھے۔ بہت خوب، پہاڑی کے نصف راستے ایک چبوترا، یوں کہیے زمین کا ٹوٹا ہوا سا، جہاں کچھ غاریں بکھری ہیں۔ میں سمجھ گیا آپ کس جگہ کی بات کر رہے ہیں، تم ان میں سے کسی ایک غار میں اکیلی داخل ہو گئی۔ بالکل درست ہے، اور قیدی تمہارے پیچھے آیا؟
اور جو اب ہمارے ہاتھ لگا ہے۔ میجر کی آواز آئی، وہ خاموش ہوگی۔ عدالت سوال و جواب کی جگہ اس کے جواب کی منتظر تھی، لیکن وہ جواب نہیں دے سکی جب تک کہ عزیز جواب دینے کی جگہ میں داخل نہ ہو جاتا۔ قیدی تمہارے پیچھے آیا ہے نا؟ اس نے دوبارہ سوال کیا، اسی یکساں لب و لہجے میں۔ وہ دونوں پورے مقدمے کے دوران طے شدہ الفاظ استعمال کرتے رہے، اس لیے اس حصے میں کوئی حیرت نہیں۔ کیا میں جواب دینے سے پہلے آدھا منٹ حاصل کر سکتی ہوں مسٹر میک برائڈ؟ بے شک۔ اس کا تصور کبھی غاروں میں گھوم رہا تھا، کبھی وہ خود دیکھ رہی تھی، کبھی وہ خود کو غار کے دہانے پہ دیکھ رہی تھی، پھر ایک غار کے دہانے پر نظر جمائے ہوئے وہ ڈاکٹر عزیز کو اس غار میں جاتے دیکھ رہی تھی، مگر وہ اسے پا نہ سکی۔ یہ جو شک اکثر اس پر طاری ہوتا تھا اب ٹھوس اور پرکشش تھا، جیسے پہاڑ میں وہ دیکھنے سے دشوار تھی۔ میں پوری طرح یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ معاف کیجیے، آپ نے کیا کہا؟ پولیس کے سپرنٹینڈنٹ نے سوال کیا۔ میں یقین سے کہہ نہیں سکتی، میں نے آپ کا جواب نہیں سنا۔ وہ خوفزدہ لگ رہا تھا، اس کا منہ اچانک بند ہو گیا۔ آپ اس جگہ پر تھیں، آپ نے ایک غار میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ملزم نے آپ کا پیچھا کیا تھا، پر اڈیلا کو یاد تھا کہ عزیز پہلے ہی ایک غار میں جا چکا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ برائے کرم واضح کریں۔ نہیں، اس کی آواز بے رنگ و سپاٹ تھی۔ کمرے کے مختلف حصوں میں مدھم سرگوشیاں شروع ہو گئیں، مگر ابھی تک کسی کو پوری طرح سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، سوائے فیلڈنگ نے۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اڈیلا کے اعصاب دباؤ قابو سے باہر ہو رہا ہے، اور وہ سچ بول دے گی اور اس کا دوست بچ جائے گا۔ یہ کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ برائے کرم صاحب بولیے۔ مجسٹریٹ آگے جھکا۔ مجھے خدشہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ کس قسم کی غلطی؟ کہ ڈاکٹر عزیز نے کبھی میرا پیچھا نہیں کیا، وہ غار میں میرے پیچھے نہیں آیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ نے غصے سے اپنے کاغذات میز پر پٹک دیے، پھر سنبھل کر دوبارہ اٹھا تحمل سے بولا، اچھا مس کوسٹر، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو بیان کو پڑھ کر سناتا ہوں جو آپ نے 2 گھنٹے بعد میرے بنگلے میں دستخط کر کے دیا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں مسٹر میک برائڈ، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ گواہ سے میں خود بات کر رہا ہوں۔ عوام بالکل خاموش رہے۔ اگر شور جاری رہا تو میں عدالت کو خالی کروا دوں گا۔ مس کوسٹر، آپ اپنی بات صرف مجھ سے کریں جو اس مقدمے کا مجسٹریٹ ہوں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی بات کتنی سنگین اہمیت ہے۔ یاد رکھیں، آپ حلف کے تحت بیان دے رہی ہیں۔ ڈاکٹر عزیز نے کبھی میں طبی وجوہات پر ان کارروائیوں کو روکتا ہوں، میجر نے ٹرٹن کے اشارے پر اچانک چیخ کر کہا، اور تمام انگریز ایک دم اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ وہ بڑی بڑی سفید مورتیاں جن کے پیچھے چھوٹا سا مجسٹریٹ دب گیا تھا، ہندوستانی بھی کھڑے ہو گئے۔ اتنا زیادہ ہنگامہ ہوا کہ ہر شخص نے اس حادثے کی مختلف کہانی بیان کی۔ تو گویا آپ الزام واپس لیتے ہیں؟ جواب دیجیے، انصاف کے نمائندے نے چیختے ہوئے کہا۔ اڈیلا کو خود بھی معلوم نہیں تھا اسے کیا ہو رہا ہے، مگر کوئی انجانی طاقت اسے آگے کھینچ رہی تھی۔ غار کی دھندلی یادیں ختم ہو چکی تھیں، اور وہ واپس دنیا کی بے رنگے پن میں آ چکی تھی، مگر اس نے جو سیکھا وہ یاد رہا۔ کفارہ اور اعتراف، وہ انتظار کر سکتے تھے، مگر اس نے جو سیکھا وہ یاد رکھا۔ کفارہ اور اعتراف، وہ انتظار کر سکتے تھے۔ وہ ایک سخت بے رونق آواز میں بولی، میں سب کچھ واپس لیتی ہوں۔ یس، بیٹھ جائیے مسٹر بیک برائڈ۔ کیا آپ اس کے باوجود کارروائی جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ سپرنٹینڈنٹ نے اپنے گواہ کو اس طرح دیکھا جیسے وہ بیکار ہو چکی مشین ہو۔ کیا تم پاگل ہو؟ اسے مزید سوال نہ کریں صاحب، آپ کو اس کا کوئی حق نہیں۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت دیجیے صاحب، آپ کو اب مقدمہ واپس لینا ہوگا، یہ ایک رسوائی بنتے جا رہی ہے۔ نواب بہادر کی بھاری آواز عدالت کے پچھلے حصے سے گونجی۔ وہ ایسا نہیں کرے گی، مسٹر ٹورٹن نے بڑھتے ہوئے شور میں چیخ کر کہا۔ دیگر گواہوں کو بلاؤ، ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ رونی نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے غصے میں اسے ایک جھٹکا دیا، پھر عدیلہ پر چیخ کر گالیاں بکنے لگی۔ سپرنٹینڈنٹ اپنے ساتھیوں کی حمایت میں بڑھا اور بے نیازی سے مجسٹریٹ سے کہا، ٹھیک ہے، میں مقدمہ واپس لیتا ہوں۔ مسٹر داس کھڑے ہو گئے، ہر درجہ دباؤ سے نڈھال۔ انہوں نے مقدمے پر قابو رکھا تھا، بمشکل سنبھالا تھا، مگر وہ ثابت کر چکے تھے کہ ایک ہندوستانی عدالتی کارروائی سنبھال سکتا ہے۔ جو ان کی آواز سن سکتے تھے انہوں نے ان سے کہا، ملزم کو بغیر کسی داغ کے بری کیا جاتا ہے اور اخراجات کا معاملہ کسی اور جگہ طے ہوگا۔ پھر عدالت کا نازک ڈھانچہ بکھر گیا۔ طنزیہ اور غصے کی چیخ و پکار اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ لوگ چیخنے لگے، گالیاں دینے لگے، کچھ لوگ ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے اور بے اختیار جذبات کا مظاہرہ کیا، اور ایک طرف انگریز کھڑے تھے جنہیں ان کے ملازم بچا
جا رہے تھے، دوسری طرف عزیز حمید اللہ کی باہوں میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے فتح اور شکست مکمل ہو گئی تھی، پھر زندگی اپنی پیچیدگیوں میں واپس آ گئی اور ہر شخص کسی نہ کسی مقصد کے تحت وہاں سے نکلنے لگا، اور کچھ دیر بعد اس ساری ڈرامائی کارروائی کے منظر پر صرف ایک حسین برہنہ دیوتا باقی رہ گیا، جو بے خبر اپنا پنکھا جھلنے والی رسی کھینچ رہا تھا، خالی عدالت کی طرف گھور رہا تھا، الٹی ہوئی پڑی خالص کرسیوں کو دیکھ رہا تھا اور گرنے والی دھول کے بادلوں کو یکساں انداز میں جھل رہا تھا۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔